بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج سوچا آپ سے ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے پاکستان میں، اس حوالے سے کچھ بات چیت کی جائے۔ یہ ٹاپک ہے کہ جائیداد سے محرومی پاکستانی خواتین کا مقدر کیوں ہے۔ ناظرین اکرام، اپنی زندگی میں باپ کی جانب سے تمام جائیداد صرف بیٹوں کو دے دینا اور بچیوں کا جو حصہ بنتا وہ نہ دینا، یہ ہے وہ رویہ جو ہمارے معاشرے میں بری طرح حاوی ہے۔ بیٹیوں کو باپ اپنی زندگی میں ہی اپنے ہر قسم کے اثاثہ جات سے محروم کر دیتا ہے، اور گفٹ کے نام پر، تملیغ کے نام پر، بیع کے نام پر، دستبرداری کے نام پر سب کچھ اپنے بیٹوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ انداز فکر خواتین کی شادی اپنے سے کم مالی حیثیت والے کے ساتھ کرنا، اسی طرح ایک تو عورت کو ویسے ہی کم خوشحال گھرانے میں بیاہ دیا جاتا ہے، دوسرا پھر اس کو حق وراثت بھی نہیں دیا جاتا، تیسرا اس عورت کے بچے پھر معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، جس سے ان کی اپنے ننھیال کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہو پاتی، یا پھر سٹیٹس کا بہت فرق نمایاں ہوتا ہے، جس سے معاشرتی اونچ نیچ کی خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ موجودہ دور میں ان رویوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر باپ اپنی جائیداد بیٹوں کو تو دے دیتا ہے اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتا، تو ان حالات میں وہ اپنی زندگی میں خود ہی اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ قرآن سے شادی کروا دی جاتی تھی، اس حوالے سے قانون سازی بھی کی گئی اور اس کے لیے 10 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر باپ اپنی جائیداد اپنی زندگی میں ہیلے بہانوں سے گفٹ کے نام پر، تبلیغ کے نام پر، بیع کے نام پر، دستبرداری کے نام پر دے دیتا ہے بیٹوں کو، تو اس حوالے سے بھی اجتہادی نقطہ نظر اختیار کرتے ہوئے قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ ایپیکس کورٹ قرار دے چکی ہیں 2019، 2020، 2021، 2022 کے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے، جسٹس امین الدین صاحب کے، جسٹس آفریدی صاحب کے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر گفٹ کی بنیاد پر کوئی عورت اگر محروم کی جا رہی ہے، کوئی بندہ محروم کرتا ہے اپنی بیٹی کو، بہن کو گفٹ کی بنیاد پر، تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ ناظرین اکرام، اس رویے کے حوالے سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ خواتین کو جائیداد سے محروم کر کے ان کو کیوں ان کے مقدر میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ انہیں وراثتی حق نہیں ملنا، اور خواتین ساری زندگی جو ہے وہ سسک سسک کر زندگی گزارتی ہیں، ان کی بھی مالی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان کو بھی چاہیے ان کے بچوں کا اچھا مستقبل ہو۔ یہ جو قرآن نے ان کو دیا ہے ایک حق، اللہ پاک نے دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس حق سے محروم کرنا جو قرآن و سنت کے سرین خلاف ہے، اس حوالے سے جن جن خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا ہے، اس حوالے سے واضح قانون ہے کہ وہ اگر ہبہ کے نام پر، بیع کے نام پر، تملیغ کے نام پر، دستبرداری کے نام پر ان کو محروم کیا گیا ہے، تو وہ اس حوالے سے کورٹ میں جائیں، عدالت میں کیس کریں۔ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں کمزور کام ہو رہا ہے، سلو کام ہو رہا ہے، لیکن دیر ہے اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کا حق ملے گا۔ اور اس حوالے سے ہماری تگ و تاز جاری ہے اور جاری رہے گی کہ ہم نے ہمیشہ خواتین کے وراثتی حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب بھی ہم نے یہ اپنا جو ہے علم بلند کیا ہوا ہے، اور آج 2023 کا پہلا دن بھی میں اپنے اسی مشن کے نام کر رہا ہوں کہ جناب ہم نے خواتین کے وومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جن کے پاس وسائل کم ہیں، جو مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اور یہاں پر استحصال اس کے اپنے گھر سے شروع ہو جاتا ہے، اپنے ہی بھائی، اپنا ہی والد اس کا استحصال کرتا ہے کہ اس کو وراثتی حق سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے قوانین بنے ہوئے ہیں، بس
آپ لوگوں کی ہمت کرنے کی ضرورت ہے. آپ حوصلہ کریں، ہمت کریں. وقت ضرور لگتا ہے لیکن دیر ہے اندھیر نہیں ہے. میں امید کرتا ہوں کہ خواتین جو ہیں اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گی اور اپنا حق لینے کے لیے ڈیفینیٹلی کورٹ آف لاء کا جو ہے وہ رخ کریں گی، کیونکہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان کو ان کا حق دیا گیا ہے. جو بندہ کسی کو اس کے حق وراثت سے محروم کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حدود ہے. اللہ نے یہ حد قائم کی. جو اللہ کی حد کو توڑتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہونی. اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.